الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا سامورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم سرکار عالی وقار مکہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، باعطائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کثرت ذکر، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو، غریبی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم پڑھو صاحب لو لاک پہ کثرت سے درود ہے، عجب درد نیہاں اور اما کا تعویذ۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ دردوں کی دوا اور امان، پناہ حاصل کرنے، مشکلات سے بچنے کا تعویذ ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان معراج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے کیا؟ معراج، کہ رات کے ایک قلیل حصے میں میرے نبی نے مکے سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اونن فونن، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، لامکاں، اور رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اور سبحان اللہ، کیسا معجزہ رونما آج کی رات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سال کا، نہ جانے کتنے کروڑوں سال کا، کتنے سالوں کا سفر کر کے تشریف لائے آنن فانن۔ جب آپ در دولت پر آئے تو در پاک کی جو دروازے کی وہ کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، اور بستر مبارک گرم تھا، یعنی بستر پر اگر کوئی ہو اٹھ کر جائے دوبارہ لیٹے تو بستر گرم ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک بھی گرم تھا۔ ایک عظیم معجزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پچھلے سلسلوں میں الحمدللہ مختلف کلام سنا کر آپ کو معراج کا واقعہ بتایا گیا۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم نعت مصطفیٰ بھی پڑھیں گے، واقعہ معراج بھی سنیں گے۔ آج کلام کون سا پڑھا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید صاحب، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بہت رہے، اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ، اور ماشاءاللہ بہت اچھے کلام آپ کے، شمائم بخشش آپ کا مجموعہ کلام۔ اور ماشاءاللہ جب پارٹیشن ہوئی تو آپ پاکستان آئے، فیصل آباد جامعہ رضویہ محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں بھی رہے، اور سبحان اللہ 1970 میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ لاہور کے میانی کی قبرستان میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت پر فدا تھے, لکھائی کا کام آپ کے سپرد کیا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت وہ ٹائپنگ اور وہ نہیں تھا, تو آپ خوش نویس تھے. رمضان میں سحری افطار کے نقشے مرتب کیا کرتے تھے, ریاضی میں, توقیت میں, یعنی نمازوں کے اوقات وغیرہ, اس میں بھی آپ کی مہارت تھی. آپ نے شب معراج کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. لکھتے ہیں لیلۃ القدر ہے یا نور سحر آج کی رات. کون سی رات؟ معراج کی رات. لیلۃ القدر ہے یا نور سحر آج کی رات, کون ہے جلوہ فگن جان قمر آج کی رات. سبحان اللہ. شب اسرا کے دولہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا دیدار کرنے کے لیے جس رات تشریف لے گئے, 27ویں رات تھی رجب کی, اور وہ رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر ہے یا نور سحر ہے. سحر کیا ہے؟ رات کا چھٹا حصہ, کہ سحر کا نور پھیلا ہوا ہے. اور جلوہ فگن کون ہیں؟ جو جان قمر ہیں, جو چاند کی بھی جان ہیں. سبحان اللہ. وجد میں عرش ہے جنت میں نرالے سامان. کب؟ معراج کی رات. وجد میں عرش ہے جنت میں نرالے سامان, بند ہونے لگے ابواب سقر آج کی رات. سبحان اللہ. عرش بھی وجد میں ہے, جنت میں نرالے سامان ہو رہے ہیں, کیونکہ مالک جنت آ رہے ہیں. معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی اپنا دیدار کروایا, حوروں کو, غلمان کو بھی اپنا دیدار کروایا, اور معراج کی رات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر طرف سے درودوں کی نچھاور پیہم, یعنی ہر طرف سے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, آپ پر مسلسل درود نچھاور کر رہے ہیں. کب؟ معراج کی رات. ہر طرف سے درودوں کی نچھاور پیہم, اور دو رویاں ہیں ملک بستہ قمر آج کی رات. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو رہا ہے, اور فرشتے صفے باندھ کر دولہا کا استقبال کر رہے ہیں, اور درود پاک پڑھ رہے ہیں, درود پاک نچھاور کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میرے نبی, پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آخری نبی ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں فرشتے میرے استقبال کو آئے اور مجھے یوں سلام کیا, السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشر. میں نے جبریل امی علیہ السلام سے کہا ان ناموں کے ساتھ سلام میں کیوں مخصوص کیا؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں, اور آپ سب سے آخری نبی ہیں, اور قیامت والے دن مخلوقات کا حشر آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا.
تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور۔ یہ اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجیہ کا شعر ہے۔ قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام حدا کی بخشش، اس میں آپ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور منظر کشی کر رہے ہیں معراج کی رات کی۔ تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تو رویا قدسی پارے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں ہم بھی وہاں ہوتے کہ آقا کو معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرف نور ہی نور ہے، نوری فرشتے ہیں، تو ہم بھی ہوتے تو ہم قدموں سے لپٹ جاتے، مگر کیا کریں، نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ حضرت سید ایوب رضوی، فدائے رضویت، خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزید اپنے وہ عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور معراج کی رات کی منظر کشی کرتے ہیں۔ در و دیوار ضیاء بار ہے اللہ اللہ، در و دیوار ضیاء بار ہے اللہ اللہ، بکائے نور ہے ہر راہ گزر آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ وہ رات کیسی تھی کہ نور نبی کے جلووں کے صدقے میں فضا میں ہر طرف نور ہی نور تھا، در و دیوار چمک رہے تھے۔ اللہ اللہ یہ کلمہ تحسین ہے، سبحان اللہ، جیسے کہتے ہیں نا اللہ اللہ، یہ در و دیوار چمک رہے تھے اور راستے بقائے نور بنے ہوئے تھے، نور کے ٹکڑے بنے ہوئے تھے، کیونکہ نور والے مصطفیٰ کو بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ برق رفتار نمودار ہوا ایک براق۔ معراج کی رات ایک براق میرے نبی کی سواری کے لیے لایا گیا۔ مہمان ذیشان کو ادب و احترام کے ساتھ بلانے کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مہمان بنانے کے لیے سواری بھیجی۔ کیسی سواری تھی؟ براق، برق، بجلی، اور وہ سواری تھی براق۔ اتنی تیز رفتار، اتنی تیز رفتار کہ اس کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفید جانور، بہت تیز رفتار، بہت تیز رفتار۔ اس کا سینہ یاقوت کی طرح سرخ، ریڈ، بہت چمکدار، شائننگ ریڈ، اور اس کی پیٹھ چمکدار سفید موتیوں کی، ٹانگیں مثل زمرد سبز کے، اس کی دم مرجان خالص کی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رفتار بجلی کی رفتار، اور جبریل امی علیہ السلام اس شان والی سواری کے ساتھ شان والے نبی کو ذیشان سفر کے لیے لینے آئے، اور جبریل امی کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ برق رفتار نمودار ہوا ایک برا، لو وہ جبریل ہوئے حاضر در آج کی رات، لو وہ جبریل ہوئے حاضر در آج کی رات، لو وہ جبریل ہوئے حاضر در آج کی رات۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، جبریل امی فرشتوں کے سردار ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم دربار ہیں، اٹھاتے کس طرح ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، آنکھیں ملنے لگے تلووں سے جگانے کے لیے، اور ہوا کے لیے کی جنبش پر آج کی رات، خواب راحت سے وہی کھل گئی چشم حق بھی۔ جبریل امی علیہ السلام نے کیسے اٹھایا؟ جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے کافور کے ہونٹ، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر مس کرتے ہیں، حضور کے مبارک قدمین مبارکین کو بوسہ دیتے ہیں، تلووں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آنکھیں کھولتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نبی کا دل جاگتا ہے، آنکھیں اگر سوتی ہیں تو نبی کا سونا وضو کو نہیں توڑتا، ہم غافل ہو کے سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے حاضر ہوئے؟ خواب راحت سے وہی کھل گئی چشم حق بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھلی کب؟ جب جبریل امی علیہ السلام نے مبارک تلووں کو بوسہ دیا۔ کون سی آنکھیں کھلی؟ وہ آنکھیں کھلی جس نے اللہ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب راحت سے وہی کھل گئی چشم حق بھی، سنتے ہی مژدہ کیا عزم سفر آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر۔ جبریل امی علیہ السلام نے مکان کی چھت کو شک کرتے ہوئے حاضری دی، مبارک ہونٹوں سے حضور کے تلووں کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان کرم کھولی اور حضور اب کعبے کے پاس تشریف لائے۔ حتیم جو کوس نما جگہ ہے نا، اس طرف آپ تشریف لائے، پھر شرح صدر ہوا، اور پھر سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے اور آنن فانن مکے سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، اور پھر بیت المعمور اور لامکان کی طرف سفر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ہمیں عشق عطا فرما دے، ہم عاشق رسول بن جائیں، معراج کے دولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گھائل ہو جائیں۔ یہ عشق کیسا ہے؟ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔